کسان مستحکم پاکستان، یہ عمران خان کا ویژن ہے، اور عمران خان نے کے ویژن کے مطابق ہم نے خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے ساتھ مل کر یعنی فوڈ ڈپارٹمنٹ اور اس کی سیاسی قیادت اور اس کی جو بیوروکریٹک قیادت ہے ان کے ساتھ مل کر ساتھ ساتھ جو مختلف ڈپارٹمنٹس اس کے لیے لازمی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسی سال گندم کی خریداری 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ گروور سے خریدی جائے گی۔ اس سے پہلے سالوں میں گندم جو تھی وہ امپورٹڈ گندم جو خریدی جاتی تھی وہ لوکل کے بجائے امپورٹڈ گندم خریدی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی شکایتیں تھیں۔ لیکن جب ہم لوکل گندم خریدتے ہیں اور لوکل مارکیٹ سے گروور سے خریدتے ہیں تو اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے تھے۔ خیبر پختونخوا جو 3 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم خریدے گی اس کے لیے 29 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اس کی فوری طور پر ادائیگی کا طریقہ کار جو ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے مل کر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ طے کر لیا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر جو بھی ہمارے کسان بھائی ہوں گے، لوکل گروورز یا پارٹیاں جو بھی ہوں گے، ان کو ادائیگی کی جائے گی، اور یہ بڑی تیز رفتاری سے اس عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ 2 مہینوں کا وقت اس کے لیے دیا گیا ہے کہ اس میں خریداری کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم جب یہ خریداری کریں گے تو اس سے 12 ارب روپے کی بچت جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کو ہوگی، اور ہم جو 3,900 روپے فی 40 کلو گرام گندم جو ہے وہ خریدیں گے۔ 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 29 ارب روپے ہوگی۔ ہم نے ہمارے 3 آبجیکٹیو ہیں اس سلسلے میں، 3 ہمارے مقاصد تھے۔ ایک یہ ہے کہ ہمارا کسان جو ہے اس کی مدد کی جائے، اس کو سپورٹ دی جائے، کیونکہ پنجاب اور مرکزی حکومت نے جو گندم خریدی ہے اور اس کے جو برے اثرات جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ 300 ارب روپے کا ایک بہت بڑا سکینڈل بھی سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں خیبر پختونخوا جو ہے ان کی جو گندم کی خریداری کا عمل ہے وہ انتہائی شفاف طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو گندم خریدی جاتی تھی تو اس میں یہ مسئلہ تھا کہ جو جتنی بھی گندم خریدی جاتی تھی وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے دوسری جگہوں سے آتی تھی۔ تو اب ہم نے ٹرانسپورٹ کا جو بیچ میں جو ایک عمل تھا جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی تھی اس کو ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ باردانے کے حوالے سے پہلے باردانہ بھی اس کے لیے لیا جاتا تھا، اب دونوں کو ہم نے چونکہ اس پر بڑے سوالات تھے اس کی شفافیت پر، تو وہ بیچ میں سے ہم نے پروونشل گورنمنٹ نے نکال دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں جو یہاں پہ اقدامات کیے گئے ہیں وہ پورے اس عمل کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے ہم نے ایک کنٹرول روم بنایا ہے پشاور میں، جس میں ہم نے نمبر بھی لوگوں کو بھیج دیے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اوپر ہم نے تمام ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں اور جہاں پہ خریداری کا عمل ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں وہاں کا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک بندہ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فوڈ کا DFC، اس کے علاوہ چوتھا جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس کمیٹی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایز اے آبزرور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اور نیب جو ہے ان کو ایز اے آبزرور وہاں پہ بلایا جاتا ہے اس پوری نگرانی کے عمل کے لیے، تاکہ شفافیت جو ہے جو کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ کرپشن سے پاک اور زیرو ٹالرنس فار کرپشن کی بنیاد پر ہم نے یہ تمام اقدامات کیے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو عمل ہو کہ اس کو انتہائی شفاف اور انتہائی
ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے ہم یہ عمل اپنا مکمل کریں اور خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور پاپولیشن ڈپارٹمنٹ مل کر ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے کام کریں تاکہ آبادی پر کنٹرول کیا جائے، اریگیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے، جو ہماری نئی زمینیں ہیں جہاں پہ فصل اگ سکتی ہے لیکن وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے۔ جب تک آبادی کنٹرول نہیں ہوگی، جب تک ایگریکلچر کی نئے ٹیکنیکس نہیں آئیں گے پیداوار بڑھانے کے لیے، اگر فرسودہ طریقوں سے ہم نکلیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے ملک میں ترقی کا عمل جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں پلاننگ اپنے فیوچر کے لیے عمران خان کے ویژن کے مطابق کہ ہمیں اپنے ملک کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ بنانا ہے اور ہمیں سخت سے سخت محنت اس کے لیے کرنی ہوگی۔ اس وقت جو ہماری کٹائی کا عمل تو شروع بھی ہو چکا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ کٹائی ہو بھی چکی ہے۔ اب ہم جو ہمارے سینٹرز ہیں خریداری کے، وہاں پہ زمیندار جو ہے یا کسان لوکل گروور جو ہے وہ گندم لا رہے ہیں۔ پہلے 10 دن میں لوکل گروور سے گندم خریدی جائے گی اور جو لوکل گروور جو ہمیں گندم دے گا اس کے لیے اپنے SOPs ہیں۔ 10% سے زیادہ مائسچر والی یعنی نمی والی گندم جو ہے وہ خریدی نہیں جائے گی۔ کوالٹی دیکھیے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کا بیس لائن جو ہے وہ ہے کوالٹی اور کوانٹٹی، دونوں۔ کوالٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے بیسٹ کوالٹی، اور کوانٹٹی جو ہے کوانٹٹی پہ اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ٹرانسپیرنسی۔ ہم کسی قسم کا امپورٹنٹ گندم اگر کوئی اس دوران لائے گا وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اور نہ اس کو اگر کسی نے اس عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا اپنی مرضی سے بعض اقدامات کیے جس سے ہمارے ٹرانسپیرنسی پر عمل پڑتا ہو، تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسے تمام افسران کو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں END رولز کے تک فوڈ ڈپارٹمنٹ چونکہ وہ ہیڈ بھی کرے گا اس کو، تو ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی، یہاں تک کہ انہیں نوکری سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بھی اور میں خود بھی، ہم انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ جہاں ہم نام ڈپارٹمنٹ کا اونچا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں اگر کسی نے یہ کوشش کی کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بدنام کیا جائے، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائے، اس کا نام جو ہے وہ خراب کیا جائے، تو پھر ان لوگوں کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہو۔